السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز. میں ہوں ملک علی رضا. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں. سب سے پہلے آپ کو خبر دے خانیوال سے، جہاں آصفہ بھٹو ڈرون کیمرہ ٹکرانے سے زخمی ہو گئی ہیں. ڈرون ٹکرانے سے آصفہ بھٹو زخمی ہوئی اور ڈرون کیمرہ آصفہ بھٹو کے سر پر لگا. آپ کو بتائیں کہ آصفہ بھٹو کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی ہے. آصفہ بھٹو کو ملتان منتقل کیا جا رہا ہے. اہم خبر دیں آپ کو، آصفہ بھٹو سے ڈرون کیمرہ ٹکرا گیا ہے. ڈرون ٹکرانے سے آصفہ بھٹو زخمی ہوئی ہیں. ڈرون کیمرہ آصفہ بھٹو کے سر پر لگا. آصفہ بھٹو کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ملتان منتقل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نظر، ان سے جان لیتے ہیں. جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جب بلاول بھٹو اپنے خطاب کر رہے تھے تو آصفہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی. تو ایک ڈرون جو ہے وہ ایک صحافی نے چھوڑا ہوا تھا، وہ لگا آصفہ بلاول بختیار کو، جو ان کے سر میں آگے لگا، جس سے وہ معمولی زخمی ہوئی، جن کو فوری طور پہ ملتان شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے معمولی زخمی ہیں، کوئی اتنی زیادہ زخمی نہیں ہے. مصر، یہ بتائیے گا کہ یہ کس وقت واقعہ پیش آیا، اور اس وقت جو وہاں اب کیونکہ کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو نے خطاب بھی کیا ہے، اس وقت آصفہ بھٹو دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کتنا نہیں لگا، تو پھر وہ کہاں تھیں؟ بالکل، جب بلاول بھٹو اپنا خطاب کر رہے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، تو آصفہ بلاول جو ہے ان کے سائڈ پہ کچھ ہی فاصلے پہ موجود تھی، جبکہ وہ بلاول کے ساتھ ہی ادھر جو ڈرون حملہ ہے وہ آپس کرتا ہوا ان کے ساتھ آ کے سر میں ٹکرایا ہے. لیکن سیکورٹی کے سختی ہونے کی وجہ سے ان کو تھوڑا بچا لیا گیا. وہ تھوڑا معمولی زخمی ہوئی ہیں، جن کو نشتر ریفر کر دیا گیا ہے. اور ابھی ان کی ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی اتنا زیادہ وہ زخمی اچھا نہیں منظر، ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنے ڈرون ہیں جو اس ایونٹ کو وہاں پر کور کر رہے ہیں، اور کوئی پتہ لگ سکا ہے کہ یہ ڈرون چلانے والا صحافی کون تھا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا؟ سر ابھی تک یہ تو نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ وہاں پہ کافی جو ہے وہ پوری ملتان ڈویژن کے جو ہے ڈرون وہاں پہ جمع تھے، اور جو تمام صحافی بھی وہاں میں موجود تھے، وہ کافی لوگوں نے ایسے چھوڑے ہوئے تھے. اس کا وہ سیکورٹی نے ڈرون کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے چھوڑا. جی صحیح. جی مظہر حسین، بہت شکریہ. آپ کو بتائیں خانیوال میں آصفہ بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کی ریلی میں شریک تھیں، آصفہ بھٹو سے ڈرون کیمرہ ٹکرا گیا ہے اور ٹکرانے سے آصفہ بھٹو معمولی زخمی ہوئی ہیں. ڈرون کیمرہ آصفہ بھٹو کے سر پر لگا. آصفہ بھٹو کو فوری طبی امداد دینے کے بعد ملتان منتقل کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں اس وقت خانیوال میں پیپلز پارٹی کی ریلی جاری تھی، جس میں ایک ڈرون کیمرہ جو کہ آصفہ بھٹو سے جا کر ٹکرا گیا ہے، اور اس سے ٹکرانے سے آصفہ بھٹو زخمی ہوئی ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد ان کو طبی امداد فراہم کی گئی. آصفہ بھٹو کو اس وقت منتقل کیا جا رہا ہے ملتان میں. آپ کو اہم خبر دیں، کچھ دیر پہلے ہی بلاول بھٹو نے خطاب بھی کیا تھا، اس میں آصفہ بھٹو دکھائی نہیں دے رہی تھی. اس سے تھوڑی دیر ہی قبل آصفہ بھٹو جو کہ اسٹیج پر موجود تھیں، اور اس کنٹینر پر جو کہ خطاب کے لیے بنایا گیا تھا جہاں پر قائدین موجود تھے، وہاں پر آصفہ بھٹو کے سامنے ڈرون ٹکرایا، اور جو ڈرون ان کے سر کے ساتھ ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے وہ معمولی زخمی ہوئی ہیں، اور اس وقت فوری طبی امداد فراہم کی گئی. آصفہ بھٹو کو ملتان منتقل کیا جا رہا ہے. آصفہ بھٹو اس وقت اپنے بھائی بلاول بھٹو کے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہیں، اور یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے. آپ کو بتائیں خانیوال میں اس وقت بلاول بھٹو اپنے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے وہاں پہنچے. بری طرح سے ڈرون کیمرہ ان کے سامنے آیا، جو کہ آئی تھنک سنبھل نہ سکا، اور وہ ان کے سر کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی ہیں، اور فوری طور پر ان کو طبی امداد دی گئی، اور طبی امداد دینے کے بعد ان کو واپس ملتان کی طرف روانہ کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسٹیج پر وہ موجود تھیں جب ڈرون کیمرہ ان کے سر سے ٹکرایا اور وہ زخمی ہوئی ہیں. بلاول بھٹو نے فوری طور پر ان کو طبی امداد کے لیے کنٹینر کے اندر بھجوا دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کو ملتان منتقل کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں آصفہ بھٹو جو کہ خانیوال میں لانگ مارچ میں اپنے بھائی بلاول بھٹو کے ساتھ قیادت کر رہی ہیں، اور ایک ڈرون جو ہے وہ اڑتا ہوا ان کے سامنے سے آتا ہے، جو کہ ان کے سر سے ٹکراتا ہے. سر سے ٹکرانے کے بعد آصفہ بھٹو زخمی ہو گئی ہیں، اور اس زخمی ہونے کی وجہ سے ان کو طبی امداد دی گئی اور ملتان کی جانب ان کو منتقل کیا گیا ہے. جیسا کہ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈرون آصفہ بی بی بھی ساتھ تھی ہمارا اس سفر میں، انشاءاللہ تعالی آگے بھی ساتھ ہوگی. لیکن شہید رانی کی بیٹی تو بہت ہی بہادر ہے، بہت بہادر ہے.
अभी अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसफा बीवी कहती है नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगाते, मैं ऊपर आ रही हूँ। तो इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बहन आसफा भुट्टो, जो कि इस वक्त खानेवाल में जलसा लॉन्ग मार्च में शरीक थी, उनके सर से ड्रोन कैमरा टकराया है, जिसकी वजह से वो मामूली जख्मी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ खानेवाल से मौजूद है मोहम्मद शफीक, उनसे जान लेते हैं। जी शफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या मामला हुआ सारा, और इस वक्त आसफा भुट्टो कहाँ हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही जो है आसफा भुट्टो जरदारी स्टेज पर पहुंची हैं तो जयाले जो है वो पुरजोश अंदाज में उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उनके नारों का जवाब देने के लिए जैसे ही आसफा भुट्टो जरदारी स्टेज पर आई हैं तो एक निजी टीवी चैनल का जो है वो ड्रोन उनसे टकराया, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गई हैं। उसी वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो नीचे कंटेनर में चले गए हैं और आसफा भुट्टो जरदारी भी नीचे कंटेनर में चली गई हैं, जिसके बाद मकामी एम्बुलेंस ने जो है वो ये बताया कि इनको स्टिचेस लगेंगे, जिससे जो है आसफा भुट्टो जरदारी ने स्टिचेस लगवाने से इनकार किया और वापस जो है वो कंटेनर पर जाने की जिद की। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है उनको मुल्तान के निजी हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल करवा दिया है। शफीक, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी बताया कि ड्रोन आप देख भी रहे हैं फुटेजेस में कि उनके सर से टकराया है, कोई पता चल सका है कि कितनी चोट आई उनको, और कोई एम्बुलेंस जराये से अगर आपकी बात हुई हो तो पता लग सकता है कि कितना जख्म गहरा है या क्या सीन है? जी अभी तक जो इब्तदाई मालूमात सामने आई हैं वो यही है। जो हमारी मकामी रेस्क्यू से बात हुई है, उनका यही कहना था कि जख्म की जो शिद्दत है वो काफी ज्यादा है, उनको 6 से 7 स्टिचेस लगने थे। लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी ने जो है वो फर्स्ट एड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पट्टी कर दी जाए, उसके बाद मुल्तान में उनका मुकम्मल इलाज करवाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको एक प्राइवेट एम्बुलेंस में जो है वो मुल्तान के एक हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में जो है वो रवाना कर दिया है। और वो जलसा जो लॉन्ग मार्च है वो यहाँ से आगे अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गया, जबकि इलाज मुआवजे के लिए आसफा भुट्टो जरदारी को मुल्तान रेफर कर दिया गया है। अच्छा शफीक, ये बताइएगा कि जिस चैनल का या निजी चैनल जो भी आप बता रहे थे, उसका जो ड्रोन था उस बंदे को भी इतलात आ रही है कि पकड़ लिया गया, क्या ऐसी इतलात आपके पास हैं? उसके जो उनका जो ड्रोन का जो ऑपरेटर था, उस ऑपरेटर को फौरी तौर पे जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान थे उन्होंने फौरी तौर पर पकड़ लिया, जिसके बाद मकामी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है। अभी तक जो है वो उस ड्रोन ऑपरेटर की रिहाई की कोई इतलात मीडिया को मौसूल नहीं हुई। जो निजी टीवी चैनल का जो ड्रोन था उसकी गाड़ी डीएसएनजी को भी जो है वो कवरेज से रोक दिया गया और खानेवाल लाहौर मोड़ पर ही उस गाड़ी को रोक लिया गया। बाकी गाड़ियां तमाम चैनल्स की और लोग जो है काफिला वो मंजिल की जानिब रवा दवा हो गए, लेकिन वो जो शख्स ड्रोन ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ था उसकी रिहाई के हवाले से ताहाल जो है कोई भी चीज सामने नहीं आ। शफीक, ये बताइएगा इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो कहां तक पहुंच गया है? जहां पर वकुआ हुआ उससे कितना आगे लॉन्ग मार्च निकल चुका है? देखिए ये जो वकुआ हुआ है ये खानेवाल का जो मेन इलाका है, लाहौर मोड़ जो है, मुल्तान से ये जब चला था तो इसने लाहौर मोड़ स्टे करना था, यहाँ से इसने अपनी अगली मंजिलों की जानिब जनूबी पंजाब के रवाना होना था। यहाँ पर अब की मैं जो सूरत हाल बात करूँ, यहाँ से काफिले को निकले हुए तकरीबन जो है वो 10 मिनट हो गए हैं। काफिला अगर यहाँ से निकला होगा तो खानेवाल का नवाही इलाका पीरोवाल है वहां तक पहुंचा होगा, जबकि अभी तक जो काफिले में जो शामिल गाड़ियां हैं वो लाहौर मोड़ से रवाना हो रही है। काफिला इतना बड़ा है कि वो एक उसका जो है वो पीरोवाल पहुंच चुका है, बाकी गाड़ियां खानेवाल लाहौर मोड़ से रवाना काफिले के साथ हो रही हैं। शफीक, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये ड्रोन आसफा भुट्टो से टकराया है उस वक्त कौन कौन से कायदीन जो हैं वो कंटेनर पर मौजूद थे? क्या किसी और के भी जख्मी होने की इतलात है? जी ऐसे ही कोई किसी भी कारकुन के जख्मी या कायद के जख्मी होने की इतला नहीं है। जिस वक्त ये ड्रोन का हादसा हुआ उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी स्टेज पर मौजूद थे। इसके साथ साथ खानेवाल के मकामी जो हैं वो कायदीन वो भी वहां पर मौजूद थे। बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब जो MNA है मियां चन्नू से, वो भी स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन खुशकिस्मती से जो है बाकी तमाम जो कारकुन और जो लीडरान है वो ड्रोन महफूज रहे हैं। सिर्फ आसफा भुट्टो जरदारी के चेहरे की जो राइट साइड है उसकी आंख के नीचे एक गहरा कट लगा है।
جب عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے اور ہر چینل کوریج کرتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ڈرون وہاں پر موجود تھا جو کہ وہاں پر اڑ رہے تھے؟ جی بالکل، وہاں پر ٹوٹل 4 نجی ٹی وی چینلز کے ڈرون کیمرے جو ہے وہ فضائی کوریج کر رہے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 جو کیمرے تھے وہ اسٹیٹ کی جانب فضائی کوریج کر رہے تھے اور 2 جو ڈرون کیمرے ہیں وہ جیلوں اور کارکنوں کی کوریج کر رہے تھے۔ لیکن جو دو کیمرے، دوسرے کیمرے کو فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس وہاں پر پہنچی ہے، انہوں نے تمام جو ہے فضائی کوریج روک دی ہے، تمام ڈرون کیمروں کو نیچے اتروا دیا تھا، تمام لوگوں کو یہ تنبیہ کیا تھا کہ خانے وال کی حدود میں کوئی کسی بھی چینل کا ڈرون کیمرہ پرواز نہیں کرے گا۔ شفیق، جب عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ کی کوریج کے لیے جب کوئی ڈرون فیسلٹی کرنی پڑتی ہے، یوز کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے کوئی پراپر این او سی لیا جاتا ہے، تو کیا جتنے چینلز وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کو کوریج کرنے کے لیے ڈرون کا کوئی این او سی لیا تھا؟ کیونکہ اوبیسلی جب اتنا بڑا یہ حادثہ ہو چکا ہے تو اس میں اب انسانی جان بھی جا سکتی تھی، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خانے وال میں بھی جو ہے وہ ڈرون کیمرہ اڑانے پر دفعہ 144 ابھی تک نافذ ہے، اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے، وائلیشن بھی ہوئی ہے، جس کے باعث پولیس کو بھی خاصی مشکلات کا شفیق یہ بتائیے گا، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پر بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، ڈرون اڑانے پر پابندی ہے، تو پھر کیسے 4 ڈرون وہاں پر اڑ رہے تھے؟ جی دیکھیں، یہ تمام جو غیر قانونی عمل ہے، یہ اس پہ پولیس نے جب ان کو لوگوں نے اپنے ڈرون کیمرے اڑانے شروع کیے تو پولیس نے کسی بھی چینل کو اپنا ڈرون کیمرہ اڑانے سے منع نہیں کیا، جس کے باعث پہلے ایک ڈرون اڑا تو پولیس نے کوئی نوٹس نہ لیا، دوسرا ڈرون اڑا تو بھی پولیس نے کوئی نوٹس نہ لیا، اس کے بعد جو ہے پھر 4 چینل جن کے پاس اپنے اپنے ڈرون کیمرے موجود تھے وہ انہوں نے اپنے ڈرون کیمرے اڑائے ہیں اور اس سے انہوں نے فضائی کوریج کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مظہر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مظہر، بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت آصفہ بھٹو کہاں تک پہنچی ہیں؟ کیا وہ ملتان پہنچ چکی ہیں تاکہ ان کو طبی امداد مکمل دی جائے؟ جی بالکل، اس وقت ان کو ملتان نیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی ابتدائی طبی امداد جو ہے ان کو دی جا رہی ہے، اور ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ریسکیو کی ہماری بات ہوئی ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ گہری چوٹیں نہیں لگی، بس ایک معمولی زخم ہوا ہے جس پہ انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کر دی ہے۔ اب مظہر یہ بتائیے گا کہ جہاں تک آپ نے ریسکیو ذرائع سے بات کرنے کی بات کی ہے، کیا کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ ان کے ٹریٹمنٹ میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، کتنی دیر میں وہ ٹھیک ہو کے واپس، جو کہ آپ نے کہہ رہے تھے کہ واپس آنا چاہتی ہیں، تو کتنا ٹائم بعد وہ واپس آ سکتی ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو طبی امداد دی جا رہی ہے ابتدائی، اس کے بعد وہ ایزی ہے اور ان کو یہ میرے خیال میں جو میاں چنوں تک پہنچنے تک وہ ان کے ساتھ واپس آ جائیں گی اور اپنے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو جاری رکھنے میں ان کو مزید کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم طبی امداد کے بعد ہم جلسے میں واپس پہنچ جائیں گے۔ صحیح مظہر، یہ بتائیے گا کہ آصفہ بھٹو جو کہ ملتان کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے، وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے، اس وقت کون کون سے عہدیداران ان کے ساتھ موجود ہیں؟ بلاول بھٹو تو خود لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کون کون لوگ ہیں؟ جی بالکل، ان کے ساتھ جو ہیں سید یوسف رضا اور بلال صاحب جو ہیں وہ قیادت کر رہے ہیں، اور باقی کچھ ملتان کے ایم پی ایز اور ایم این اے اور یہاں کے جو خانوال کے ایم این اے متوقع کے امیدوار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور باقی جو خواتین ہیں۔ بہت شکریہ محمد شفیق، اور مظہر حسین شاہد ہمارے ساتھ خانوال سے موجود تھے اور اس حادثے کے حوالے سے مکمل تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں آصفہ بھٹو جو کہ خانوال میں تھیں اور اس وقت ڈرون کیمرہ ٹکرانے سے وہ زخمی ہو گئی، اس وقت آصفہ بھٹو کو ملتان منتقل کیا جا چکا ہے جہاں پر ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ناظرین، افسوسناک خبر دیں آپ کو، پشاور سے کوچہ رسالدار کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، امام مسجد سمیت 56 افراد شہید ہو گئے، دھماکے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا، پولیس کے مطابق دھماکے کے وقت مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جامع مسجد کے امام ارشاد خلیلی بھی دھماکے میں شہید ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق پشاور، لیڈی ریڈنگ سمیت تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تنگ گلیوں کے باعث امدادی کاموں مشکلات کا سامنا رہا۔ پشاور میں سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ مسجد میں 2 حملہ کے گھسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں پشاور میں دھماکہ ہوا ہے جس میں 56 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ نمائندہ پشاور روز نیوز موجود ہیں اعزاز۔ جی اعزاز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اتنا افسوسناک واقعہ اور اتنی جانوں کا ضیاع ہو گیا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
जी बिल्कुल, देखिए पिशावर का इलाका है कूच वाले सालदार, जहाँ की मस्जिद में आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब धमाका हुआ था। धमाके के नतीजे में जो है 56 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 194 अफराद जो है वो लेडी रिंग अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया था। अब जो है इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक जो है हमलावर ने 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया। धमाके में बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए, जबकि 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके में जो अफराद है उनकी तादाद में काफी इजाफा देखने को हमें दिन भर मिल रहा था। शुरू में 15 अफराद थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ही वक्त गुजरता गया तो शहीद होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी रोज न्यूज को मौसूल हो गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक आदमी जो है हमलावर वो काले कलर का उसने सूट पहना हुआ था। जो ही वो मस्जिद के गेट के करीब पहुंचा है तो सिक्योरिटी पर मामूल जो पुलिस एहलकार थे उन पर फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद वो अंदर मस्जिद में दाखिल हो जाता है और मेन जो हाल था जहाँ पे नमाज जुम्मा अदा की जा रही थी वहाँ पे भी ऐनी शहीदीन के मुताबिक पहले हमलावर ने फायरिंग की है, जो नमाजी थे उन पर फायरिंग की गई अंदाजन। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लोजिव मवाद जो उनके साथ था तो वो ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ है। जी एजाज, ये बताइएगा कि इस तरह तंग गलियों में जो है धमाका हुआ है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं जारी किया क्या किसी भी सिक्योरिटी इदारे की जानिब से? तो ये अचानक से ये हमलावर किधर से आया? कोई ऐसी इतलात मौजूद हुई है पुलिस या इंतजामिया की जानिब से? देर कबल आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जान अंसारी ने भी जय वकुआ का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि थ्रेट अलर्ट तो मौजूद नहीं थी, ताहम जो ये आज वाकया रुनुमा हुआ इस पे हाई अप जो सिक्योरिटी हुकाम है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। उनको बताया गया है कि किस तरह ये मुमकिन था, क्योंकि पिशावर शहर में अबाबी स्क्वाड, पुलिस हुकाम और दीगर इन्फोर्समेंट लॉस एजेंसी जो होती है वो काम करती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो ये आज धमाका हुआ है यहाँ पे गलियां इंतहाई तंग होती है। पुलिस का एहलकार जो है मामूल के गश्त पर भी होते हैं। यही आईजी खैबर पख्तूनख्वा का बताना था कि हम इस तमाम जावियों से इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह ये हमलावर जो थे एक्सप्लोजिव मवाद उन्होंने शहर के अंदर इंटर किया और फिर ये वाकया रुनुमा हुआ है। ताहम वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा समेत जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उन्होंने भी वाकये का नोटिस लिया हुआ है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बताना है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। एजाज, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि 2 हमलावरों ने हमला किया है। एक तो चलो खुदकुश उसने अपने आप को अंदर उड़ा के लिया, जो दूसरा हमलावर था उसका क्या बना, वो कहां पर, उसके बारे में कोई इतलात आई हैं? जी देखिए, सिटी हुकाम से जब हमारी आज बात हुई थी तो उनका बताना था कि 2 खुदकश हमलावर थे। एक जो था उन्होंने गेट पर ही पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जबकि जो दूसरा एहलकार था वो दूसरे ऑपोजिट रास्ते से फायरिंग के बाद ही वो मस्जिद के अंदर दौड़ता हुआ चला गया। जिस हमलावर यानी दहशतगर्द ने फायरिंग की थी वो भी मस्जिद के अंदर चला गया था। तो मस्जिद में जो ऐनी शाहिदीन बच गए हैं इस अफसोसनाक वाकये में, तो उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि दोनों हमलावर में से एक ने जैकेट पहना हुआ था, जबकि दूसरा जो था उसके साथ पिस्टल थी 9mm और वो नमाजियों पर सीधा फायर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया एजाज खान, आप हमें तफसीलन पेशावर के धमाके से हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं पेशावर धमाका सीसीटीवी फुटेज रॉस न्यूज को मौसूल हो गई है। जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। हमलावर ने मस्जिद के बाहर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर मस्जिद में दाखिल हुआ। हमलावर ने काले कपड़े पहन रखे थे। दहशतगर्दी के हमले में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। आपको बताएं पेशावर धमाके की सीसीटीवी फुटेज रॉस न्यूज को मौसूल हो गई है। जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। हमलावर ने मस्जिद के बाहर फायरिंग की। फायरिंग के आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस वक्त जो पेशावर में धमाका हुआ है इसकी सीसीटीवी फुटेज आपने देखी। आगे बढ़कर आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इमरान खान ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर सियासी क़यादत पेशावर में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया है।
پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ، قیمتی جانوں کا ضیاع، ملک کی فضا سوگوار۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ عمران خان نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں افسوسناک واقعہ ہوا۔ جانتے ہیں پشاور دھماکے میں کون سی قوتیں ملوث ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھماکہ المناک ہے، یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ شہادتوں کی بڑی تعداد ہے، اس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی پولیس سے رابطے میں ہیں۔ غیر ملکی قوتوں کو آسٹریلوی ٹیم کی آمد برداشت نہیں ہوئی۔ غیر ملکی قوتیں پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ عبادت گاہ میں نمازیوں کو نشانہ بنانا غیر انسانی اور ظالمانہ فعل ہے۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس بے ایمانہ واقعے کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پشاور کے جامع مسجد میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پشاور دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے معصوم نمازیوں کو نشانہ بنا کر انسانیت پر حملہ کیا۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خوف سے آج ایک ہو گئی ہیں۔ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پیپلز پارٹی سے بد دل ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سندھ کے لوگ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں۔ اشارے واضح ہیں کہ سندھ کی ہوا کس جانب چل رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خوف سے آج ایک ہو گئی ہیں۔ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پیپلز پارٹی سے بد دل ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اشارے واضح ہیں سندھ کی ہوا کس جانب جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خوف سے آج ایک ہو گئیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول نے سرکاری وسائل استعمال کر کے بدین میں جلسہ کیا۔ سندھ کے لوگ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں۔ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پیپلز پارٹی سے بد دل اور مایوس ہو چکا۔ اقتدار عارضی ہوتا ہے، فقط نام رہتا ہے اس ذات کا۔ مختصر مدت کے لیے آئے ہیں، اگلے لمحے کا علم نہیں، لیکن اگر کوئی اصول اور نظریہ اور نقطہ نظر آپ کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیوند کر دیا گیا تو تبدیلی وہ لے کر آئے گا۔ تیاری کرو، انشاءاللہ سندھ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، بہت بڑا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت سنبھالتے ہی $20 ارب کا خسارہ ملا، جسے دور کیا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ اتحادیوں نے وعدوں کا پاس رکھا، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن کی سیریز کا آخری سیزن ہے، آج کے بعد یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ اپوزیشن والوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے میڈیا کے گفتگو کے مطابق حسان خاور نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف فضائی آلودگی پھیلائی بلکہ سیاسی آلودگی بھی پھیلائی ہے۔ اتحادی ساتھ ہے، اپوزیشن کی آخری سیریز کا ڈرامہ جلد فلاپ ہونے والا ہے۔ حسان خاور کا کہنا تھا کہ بلاول نے وزیر اعظم کو 5 دن کی مہلت دی۔ انہوں نے کہا کہ 5 دن میں نمبر پورے کریں گے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں وہ سفر میں ہیں، کچھ کہہ نہیں جانتے۔ اور دوسری فلم کے پروڈیوسر آصف زرداری ہیں اور ہیرو کے لیے کشمکش چل رہی ہے۔ آصف زرداری نے اپنی انتخابی مہم چلا دی ہے، ناکامی کا سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈلے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ ہو سکتا ہے ناکامی پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے سرزنش بھی ہو۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ اشریانہ اقبال اور رمضان شوگر مل ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شہباز شریف نے ناساز طبیعت کے باعث حاضری سے معافی کی درخواست دائر کی ہے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں جرح کے دوران نیب کے 3 گواہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے جن کمپنیوں کا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا وہ قانون کے مطابق تھیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کبھی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹر نہیں رہے اور نہ ہی کوئی فائدہ حاصل کیا۔
رمضان شوگر مل ریفرنس میں شہباز شریف نے بریت کی درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا کہ رمضان شوگر مل ریفرنس سے تعلق ہے، نہ ہی کوئی کرپشن کی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ رمضان شوگر مل ریفرنس سے بری کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ ادھر عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں بھی شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف نیب کے 2 گواہوں پر جرح مکمل کر لی۔ آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم غلام اکبر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو یہ صدمہ ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بتائیں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی چیئرمین میڈاس گروپ انعام اکبر کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں انہوں نے انعام اکبر سے ان کے والد سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر روزنامہ الاخبار اور میڈاس گروپ کے بانی غلام اکبر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ چودھری پرویز الہی نے مرحوم غلام اکبر کے بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ چودھری پرویز الہی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ والدین کا سایہ رحمت کا باعث ہوتا ہے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم غلام اکبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ صدمہ ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں صدر ملک ڈاکٹر عارف الوی نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدارتی استثناء نہ لینے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئین پاکستان نے استثناء دیا لیکن لینا نہیں چاہتا۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر ڈاکٹر عارف الوی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ صدر مملکت نے کہا کہ میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، استثناء کی گنجائش نہیں۔ آئین پاکستان کا پابند ہوں، قرآن پاک اس سے بڑا آئین ہے۔ مجھے آئین پاکستان استثناء دیتا ہے مگر میں یہ استثناء نہیں لینا چاہتا۔ جتنے خلفاء آئے وہ عدالتوں میں بڑے باوقار انداز سے پیش ہوئے۔ آج ایک موقع تھا اس بات کا کہ مجھے یہ پتا چلا، وکیل صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ عدالت نے اپنا فیصلہ لکھ لیا ہے اس مقدمے کے اندر، جس کے اندر میرے خلاف یہ بات تھی کہ میں نے ہتھیار سپلائی کیے تھے 2016 کے اندر کہیں۔ تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ میں یہاں آؤں، تو میں نے جج صاحب کے سامنے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی اصول قانون کے اعتبار سے کچھ وضاحتیں جو میں نے خود سمجھ کر اور پڑھ کر اپنی زندگی کو کے حوالے سے وہاں رکھنا چاہتا تھا، تو میں نے رکھی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ 2016 میں مجھ پر چارج لگا تھا، اسی عدالت سے ضمانت بھی دی تھی۔ عدلیہ سے درخواست ہے کہ جلدی فیصلے ہوں، مقدمہ ہوتا ہے اور پھر ان کی نسلیں یہ کیس چلاتی ہیں۔ میرے والد نے 77 میں مقدمہ کیا تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے۔ سماجی اور سیاسی حلقوں میں صدر مملکت کے استثناء نہ لینے کے اقدام کو بھی سراہا جا رہا ہے۔